السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ مجھے پیار ہوا تھا ایپیسوڈ 3 کا ریویو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ پچھلی ساتھ میں ابھی تک دیکھا کہ ہیرو کو ہیروئن پسند آ گئی ہے اور اس کا ایک بریسلیٹ جو کہ وہاں پہ گر گیا تھا وہ ہیرو اٹھا کے اپنے گھر لے آیا ہے۔ اب چونکہ وہ ایک ہائی کلاس کا بچہ دکھایا گیا ہے تو اس کی ماں جو ہے اس کا کافی پیسے کی وجہ سے دماغ خراب ہے، تو اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی مڈل کلاس لڑکی کو پسند کرے۔ ایون کہ اس نے تو بریسلیٹ دیکھ کے جانچ لیا کہ کوئی لڑکی مڈل کلاس ہے جو اس کو پسند ہے اور اس کو اب شدید نفرت ہو رہی ہے۔ اس نے وہ بریسلیٹ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ دوسری طرف جو ہانیہ ہے، ہیروئن ہے، وہ اپنا بریسلیٹ ڈھونڈ رہی ہے، کبھی کبڈ میں، کبھی اپنی جیولری میں، کبھی کہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی سہیلی کو بھی فون کر کے پوچھا کہ شاید اس کے پاس نہ رہ گیا ہو، تو سہیلی جو ہے وہ بھی آگے سے ریفیوز کرتی ہے کہ بریسلیٹ تو ہے جو وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہانیہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بریسلیٹ جو ہے وہ ہانیہ کی مدر کا ہے اور ہانیہ کی والدہ تھوڑی سی لالچی سی، تھوڑی سی روڈ سی خاتون جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں۔ پھر ہانیہ کو خود ہی یاد آتا ہے کہ ہیرو نے کہا تھا اس کو کہ اریب نے کہ اس کی بہت قیمتی چیز اس کے پاس ہے، تو شاید میں اس کے پاس نہ بھول آئی ہوں۔ اب یہاں پہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مڈل کلاس کی وہ لڑکی ہے اور ماں باپ نے بہت زیادہ اس کو عزت، احترام اور پیار اور لاڈ سے پالا ہے۔ باپ کا بہت اچھا ریلیشن دکھایا ہوا ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ باپ کے لیے جو آفس جانے کے لیے کھانا ہے وہ خود تیار کر کے لے کے آتی ہے، اور یہاں پہ بہت اچھی ایک روایتی سی گفتگو باپ بیٹی کی دکھائی ہوئی ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے بہت اچھے اصول ہیں، وہی جو مشرقی والدین کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بچی کو بڑا مان بھی دیتا ہے۔ اور بچی جو ہے اس کو اگر اس ماحول میں وہ پلی بڑی ہے اور یہاں پہ وہ بہت ایکسٹریملی اپنے باپ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو شو کر رہی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی، اور اپنی ماں کو بھی جانتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں کو جو اس کا ریئیکشن ہوگا اس کو آپ ہی فیس کریں گے، اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ اور وہ بندہ جو ہے اس نے اپنی بچی کو اتنا ایج دیا ہوا ہے کہ وہ فرینکلی اس کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ان تمام اصولوں کے بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے آگہی ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس انسان ضرور ہے لیکن وہ اس کے کچھ اصول ہیں، اور مثلاً رات کو 9 بجے تک وہ کہتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ گھر واپس آ جائیں اگر کہیں باہر گئی ہوں۔ اصولاً تو مغرب کے بعد، جس طرح کہ ہماری روایت ہے کہ مغرب کے بعد بچیوں کو باہر گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا، لیکن ہمارے ڈراماز میں کچھ زیادہ ہی ماڈرنزم دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ان کی روایات یہ نہیں ہیں، ان کے گھر کی یہ اقدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کزن کی دیکھا دیکھی گھر سے باہر بھی جا رہی ہے، لیٹ نائٹ پارٹیز بھی اٹینڈ کر رہی ہے۔ ہاں، چونکہ باپ کی باتیں اس کے ذہن میں کہیں پس منظر میں ہیں، ضرور پریشان ضرور ہوتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتی ہیں کہ نیلو جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ زیادہ عرصہ تو باقی نہیں ہے اس کی ماہر کی پڑھائی کے ختم ہونے میں، کوئی 2-2.5 سال ہوں گے، تو ہمیں کیوں نہیں اس کی منگنی کر دینی چاہیے، شادی اس کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی فیلنگز ماہر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ وہی ایک روایتی اچھی بہن دکھائی ہوئی ہے، بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس لڑکی کا رول بہت اچھا ہے۔ وہ اس کی ماں کو جب یہ مشورہ وہ سنتی ہے کہ نیلو یہ کہہ رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، نیلو بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، تو اس کی نیلو کی ماں کہتی ہے کہ آج تمہارا باپ آتا ہے تو ہم جاتے ہیں تمہارے چچا کے گھر اور بات کرتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے جی کہ جو ہیرو ہے وہ اس نے خود ہی نمبر لے لیا ہوا ہے اپنی فرینڈ سے، اور اب ہیروئن کو بار بار کال کر رہا ہے۔ یہاں اس کو اپنی فیملی کی اقدار جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہی، وہ بات کر رہی ہے اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا فرینک ہو رہا ہے۔ اور ایک دفعہ وہ کہتی ضرور ہے کہ آپ کو دوستی کی بہت زیادہ جلدی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ مجھے آپ کہنا بند کریں، تم کہیں، تو جیسے ہی وہ تم کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک آپ کی خلش تھی، بیچ میں بندش تھی، وہ ختم ہو گئی، اب ہم دوست ہیں۔ ہانیہ عامر کو یہاں پہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ لڑکا زبردستی سر پہ سوار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ آج آپ کی کزن کو میں نے ان کی شادی کے ڈنر کے لیے انویٹیشن دیا ہوا ہے تو آپ ان کے ساتھ آئیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے پہلے تھوڑا سا ہچکچاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بریسلیٹ بھی تو واپس کرنا ہے۔ تو پھر ہانیہ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا بریسلیٹ میرا اسی کے پاس رہ گیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو آپ سے بات کیے بغیر جو ہے وہ دن ہی نہیں گزرتا، تو آپ پلیز اس پارٹی پہ ضرور آئیے گا، میں آپ کا اینشیسلی ویٹ کروں گا۔
اور پھر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا بریسلیٹ جو ہے وہ شاید کہیں گم ہو گیا ہے، حالانکہ مجھے آپ کو وہ واپس کرنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ پلیز ایسے مت کہیے. اس کو فوراً اپنی ماں کی کرویلٹی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ماں تھوڑی لالچی ہے نا. تو وہ کہتی ہے کہ ایسے مت کیجیے، کیونکہ وہ میری ماں کا ہے، وہ گم نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اریب جو ہے وہ اپنے نوکروں سے وہ اپنے کمرے میں تلاش کروا رہا ہوتا ہے. ہانیہ فون بند کر کے بہت اچھے موڈ میں دکھائی گئی ہیں، اور شاید خیال میں کچھ سوچ بھی رہی ہیں، تخیل میں کچھ چل بھی رہا ہے. اور پھر اس کے جو نوکر ہیں اریب کے، وہ ڈسٹ بن میں سے بریسلٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. اریب بہت حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ ڈسٹ بن میں کیسے گیا، میں نے تو ٹیبل پہ رکھا تھا. اریب کی والدہ وہاں تشریف لاتی ہیں. تو وہ اریب کو اپنے رویے سے، اپنے جیسچر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ سمجھا دیتی ہیں کہ یہ ایک چیپ بریسلٹ ہے جو کہ شاید کسی مڈل کلاس سے بلانگ کرنے والی لڑکی کا ہے. تو میرے گھر میں اس طرح کی چیزوں کی جگہ ڈسٹ بن ہوتی ہے. وہ بھی ذرا اپنی ماں کو شاید اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ بھی اپنے رویے سے ہی بتا دیتا ہے، اور منہ سے بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ بریسلٹ بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. تو لیکن اس کی ماں جو ہے وہ ذرا تھوڑی اپر کلاس کی، تھوڑی بگڑی ہوئی ماڈرن سی خاتون دکھائی گئی ہیں. تو وہ بھی اس چیز کو تھوڑا سا اپنے رویے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ راضی نہیں ہے اس چیز کے لیے. لیکن لڑکا بتاتا ہے کہ میں راضی ہوں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، اور اب میں اس کو ملنے بھی جا رہا ہوں. اریب کو تھوڑی کچھ زیادہ جلدی دکھائی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ لڑکی اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں جی اریب کی ماں نے کسی رشتے والی سے رشتے کا کہا تھا، تو وہ جس خاتون کو لے کے آتی ہیں وہ ان کی کوئی پرانی محلے دار نکلتی ہیں، بڑے اچھے ٹرمز رہ چکے ہیں، جن کے ساتھ بڑی لیکس لیک ہوتی ہے، بہت اچھے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اریب ماہر کی مدر کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا جو ہے میڈیکل سٹور پہ کام کرتا ہے، تو وہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی ہے. دوسری طرف نیلو اور اس کی ماں جو ہیں وہ کام میں مصروف ہوتی ہیں. تو ماہر کی ماں وہاں پہ جاتی ہے اور حسب عادت اپنی مینٹیلٹی کے اکارڈنگ وہاں پہ جا کے تھوڑی سی عجیب و غریب سی باتیں کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی گھر میں کروں گی. مسلسل وہ خاتون جو ہیں وہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. باتوں باتوں میں وہ اپنی جٹھانی کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ بہت مس بیہیو کرتی ہیں، اور بڑی تمیز کے ساتھ ان کو یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ساری زندگی خواہشات ان کی پوری نہیں ہوتی رہیں اور وہ ترستی نہیں ہیں. تو وہ اپنی بیٹی کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بیٹی جو شہزادی ہے تو وہ شہزادیوں کی طرح ہی رہے. تو جٹھانی اس کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ جو ہے جیسا ہے بہت اچھا ہے. ہمارے گھر اپنے ہیں، ہمارے سروں پہ چھتیں اپنی ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. تبھی نیلو وہاں چائے لے کے آتی ہے، اور نیلو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اپنی چچی کو کہ اللہ کا شکر ہے ہم اچھا کھاتے پیتے ہیں. یہاں تک کہ چچی کہتی ہیں کہ میں کسی بڑی عالیشان بنگلے میں بڑی گاڑی والے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں گی. تو نیلو کہتی ہے کہ میرے بھائی کے پاس بھی اچھی نوکری تو ہے اور گاڑی بھی ہے، بھلے چھوٹی ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن چچی جو ہے وہ نیلو کے ساتھ بھی تھوڑا سا مس بیہیو کرتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں کہ تم اپنی یہ حسین و جمیل مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی. تم لوگ اگر ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھتے تو میرے گھر پہ ایک میڈیکل سٹور والے کا رشتہ آیا تھا، میں بھجوا دوں گی، تمہاری شادی کر دیں گے اس کے ساتھ. بچی انتہائی تمیز کے ساتھ چچی کو اس بات کا کوئی بدتمیزی سے جواب نہیں دیتی، تمیز کے ساتھ کہتی ہے ٹھیک ہے رشتہ بھجوا دیجیے گا لیکن پہلے چائے پیجیے. لیکن وہ چونکہ نیچر وائز ایک بدتمیز خاتون دکھائی گئی ہیں، بدتمیزی سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں. تو نیلو ماں سے کہتی ہے کہ اب یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ ماہر کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو اب کوئی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو نیلو کی ماں کہتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ دل میں یہ سوچ رہی ہے، دور اندیش خاتون ہے، حالات کو بھانپ گئی ہیں. ادھر جو ماہر ہے وہ ان کی سہیلیاں خیر سے تھوڑی اس طرح کی دکھائی گئی ہیں جو کہ ان کو بغاوت کی طرف جو ہے وہ لے جا رہی ہیں اور فورس کر رہی ہیں کہ آپ ضرور جائیں اس ڈنر میں. یہاں تک کہتی ہے، جب ماہر کہتی ہے کہ اگر میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے، تو کہتی ہے ابا کو کیسے پتہ چلے گا، تم تو اپنی کزن کے ساتھ جا رہی ہو. تو وہاں پہ پھر سعد آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو، بتاتی ہے کہ میں اپنی کزن کے ساتھ ڈنر پہ جا رہی ہوں. تو وہ منع کرتا ہے کہ اس کے دوستوں کا ڈنر ہے، تمہیں تو وہ پسند نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی. ساتھ کے منع کرنے کے باوجود وہ تیار ہونے چلی جاتی ہے.
دوسری طرف دکھاتے ہیں ماہر کے والد صاحب آتے ہیں تو اپنی وائف کو کسی رشتے والی کے ساتھ فون پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتی پھر رہی ہو، ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ماہر کی ماں کا انتہائی برا رویہ ہے اپنے شوہر کے لیے، اور وہ باتوں باتوں میں بالکل حدود کا خیال نہیں رکھتی اور اتنی بدتمیزی کر جاتی ہیں کہ ہماری مشرقی روایات کے مطابق کوئی خاتون اپنے شوہر کو مرنے کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ بہت ایک عجیب بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ وہ مشورہ دے رہی ہے کہ آپ بیماریوں کا گھر ہیں، کسی بھی وقت آپ اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، جاتے وقت بچی کا رشتہ اچھا کر جائیے۔ وہ بندہ بہت حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اب لمٹس کراس کر رہی ہو، اور اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سعد جو ہے وہ ڈائری پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، ماہر کو جو کچھ کہنا چاہیے وہ ڈائری کو بتا رہا ہے اور وہاں پہ لکھ رہا ہے۔ تو نیلو آ کے کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، تمہیں اپنی محبت کا اظہار ماہر کے سامنے کرنا چاہیے، اس ڈائری کو لکھ کے بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں جانتی ہوں اس کے اندر کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ تم ماہر کو ڈائریکٹ اپروچ کرو، اس کو ڈائریکٹ پرپوز کر دو، ورنہ میں گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ جو سعد ہے وہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، نیلو اس کو بار بار سمجھاتی ہے اور کہتی ہے بس اب وقت ختم ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب میں یہ بات منظر عام پر لے آؤں گی۔ ساتھ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، اس کو روکتا ہے، لیکن پھر خوش ہوتا ہے کہ اس کی بہن کی فیلنگز اس کے لیے اچھی ہیں۔ اریب پارٹی میں بہت بے صبری کے ساتھ ماہر کا انتظار کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو وہ کہتا بھی ہے جنہوں نے پہلے ماہر سے بدتمیزی کی تھی کہ آج ایسا کچھ نہ کریں۔ ماہر جب وہاں پہنچتی ہے تو اریب جو ہے وہ بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ اس کا ماہر کا باپ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ 9 بج گئے ہیں، ماہر کہاں ہیں؟ تو اس کی ماں جو ہے وہ بہت حلیمی سے بتاتی ہیں کہ اپنی کزن کے ساتھ کہیں باہر گئی ہے، اکیلی تو نہیں گئی۔ وہ یاد کراتا ہے کہ میرے اصول کے خلاف ہے بچی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن اس خاتون کو چونکہ خود بات غلط نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، کزن کے ساتھ گئی ہے۔ ادھر ماہر جو ہے وہ فنکشن میں آ گئی ہیں، لیکن آتے ہی اپنی کزن سے کہہ رہی ہیں کہ دیر بہت ہو گئی ہے، مجھے واپس چلنا چاہیے، پھر آپ آتی ہی نہ، ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ خوف کہیں تھا، لیکن خیر لفاظی ہی صحیح۔ تو اس کی کزن کہتی ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کوئی بات نہیں چلے جائیں گے۔ تو پھر ماہر کی ماں جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ فون بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے بس میں 10 منٹ میں نکل رہی ہوں۔ کھانے کی میز پہ ماہر کی ماں ایک اور رشتے کا ذکر کرتی ہے، شاید کوئی دبئی سیٹلڈ رشتہ اس کی امیر کبیر بہن نے بتایا ہے، تو وہ بندہ اس کو منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ساتھ سے کروں گا۔ ساتھ کی بہن کچھ دینے کے لیے آتی ہے، وہ کھڑی ہو کے ان دونوں میاں بیوی کی ساری گفتگو سنتی ہے کہ چچی پھر خلاف بول رہی ہیں ساتھ کے۔ ماہر کا باپ پھر اسے کہتا ہے کہ میں ماہر کا رشتہ سعد کے ساتھ ہی کروں گا، وہ میرا اپنا خون ہے، اور لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ نہیں مانتی، اور پھر ماہر کی جو کزن ہے نیلو وہ واپس چلی جاتی ہے دل برداشتہ ہو کے، اور ماہر جو ہیں وہ میڈم ابھی تک اس پارٹی میں ہی ہے، بہت دیر بھی ہو چکی ہے، ماہر کی ماں انتظار کر رہی ہے لیکن ماہر ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ پارٹی کا سین دکھاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ماہر جو ہے اس کے لیے بہت حیران کن ہوتا ہے یہ سب کچھ، کہ اچانک اریب جو ہے گانا سناتے سناتے اٹھ کے آتا ہے اور ماہر کے آگے بیٹھتا ہے اور سڈنلی اس کو اس پارٹی میں سب کے سامنے پرپوز کر دیتا ہے۔ ماہر کے لیے بہت شاکنگ اور بہت عجیب بات لگ رہی ہے، اس کے فیشل ایکسپریشن سے تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، حالانکہ یہ شاید ڈرامے کے اندر تھوڑا سا ٹویسٹ ڈالا گیا ہے کہ لڑکی بہت حیران ہو رہی ہے، حالانکہ جتنی تیز رفتاری سے وہ دوستی بڑھا رہا تھا یہ بات تو اٹل تھی کہ وہ بہت جلدی یہ قدم بھی اٹھائے گا۔ بہرحال آج کی قصہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔